بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ المدثر کی آیت نمبر 42 سے اس کی آخری آیت تک بات کریں گے۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی آیات میں یہ بتلایا گیا تھا کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہیں گے یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پاک لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے اس کو جادو کہیں گے یا کہانیاں کہیں گے یا پرانی من گھڑت باتیں کہیں گے، تو ان کو جو ہے جہنم میں پھینکا جائے گا، سوائے ان لوگوں کے جن کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا۔ داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال انہی کو دیا جائے گا جو ایمان لانے والے ہوں گے، جو اچھے کام کرنے والے ہوں گے، تو وہ لوگ جنت میں جائیں گے اور باقی لوگ جہنم میں جائیں گے۔ پھر یہ جنت میں جانے والے جو لوگ ہوں گے، یعنی اصحاب الیمین جو ہوں گے، داہنے والے ہاتھ والے جو ہوں گے، وہ جنت میں رہتے ہوئے مجرمین یعنی جو جہنم میں رہ رہے ہوں گے ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے آخر کیا وجہ تھی، وہ کیا فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے، وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے آج تم جہنم میں ہو۔ تو سوال کریں گے تو پھر وہ جو جہنمی ہوں گے وہ بتلائیں گے بھی کیا کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے ہم یہاں پر بھیجے گئے ہیں، جہنم میں ڈالے گئے ہیں۔ آئیے ہم ترجمہ کرتے ہیں تو وہ بات خود بخود واضح ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی۔ سلکہ یہاں پر لے جانے کے معنی میں، سلکہ یا سلوک اصل چلنے کے معنی میں ہوگا، یہاں پر کاز بننے کے معنی میں ہے کہ وہ کیا چیزیں تھیں جن چیزوں نے تمہیں جو ہے سقر میں ڈال دیا، دوزخ میں لے گئیں۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے یعنی جہنمی کیا کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ یعنی کہ سب سے پہلا جو ریزن وہ دیں گے وہ یہ دیں گے کہ وہ جو لوگ نماز پڑھتے تھے ان لوگوں میں سے نہ تھے۔ اب اس سے یہ بات خود بخود لازم آ جاتی ہے کہ نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہ مومنین بھی نہ تھے، کیونکہ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازی ضرور ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پر نماز کا تذکرہ کر کے کہ ہم نماز والے نہ تھے یا نماز والے لوگوں میں سے نہ تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر گرچہ مومن ہو اور وہ نماز نہ پڑھتا ہو تو نماز نہ پڑھنا وہ جہنم میں لے جانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کے چھوڑنے کی وجہ سے ایک ایمان لانے والا بھی جو ہے جہنم میں ڈالا جا سکتا ہے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یعنی جو دوسرا ریزن بتلایا وہ یہ بتلا رہا ہے جہنمی کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اب اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کسی انسان کو بھوک میں مبتلا دیکھنا اور قدرت رکھنے کے باوجود اس کو کھانا نہ کھلانا اسلام کی نگاہ میں کتنا بڑا گناہ ہے کہ آدمی کے دوزخی ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب بن جاتا ہے۔ یعنی انسان کو جہنم میں ڈالنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ انسان کے پاس حیثیت ہو، قدرت ہو، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ مسکین کو کھانا نہ کھلا رہا ہو۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے۔ یعنی کہ جو لوگ بیہودہ باتیں کرتے تھے، جھوٹی من گھڑت کہانیاں گڑھتے رہتے تھے، انہی لوگوں کے ساتھ ہم بھی جو ہے باتیں بناتے رہتے تھے۔ خاض یخوض، بیہودہ باتوں میں گھسنا، بیہودہ باتوں میں شامل ہونا۔ الخائضین کا مطلب ہوتا ہے جو بیہودہ باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ہم ان کے ساتھ بیہودہ باتیں کرتے رہتے تھے۔ تو ایک ریزن یہ بھی بتلایا گیا کہ بیہودہ باتیں کرنا بھی جو ہے یہ بھی جہنم میں
لے جانے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یعنی کہ ہم جزا و سزا کے دن کے واقع ہونے کو جھٹلاتے تھے۔ ہم یہ بات مانتے تھے کہ جو کچھ ہے اسی دنیا میں، اس دنیا کے باہر کچھ نہیں ہے، جزا و سزا کا دن کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک ریزن تھا جس کی وجہ سے جو ہے جہنم میں وہ ڈالے گئے۔ حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ یقینی چیز کیا چیز ہے؟ موت ہے، یا وہ آخرت کا دن ہے۔ یعنی مرتے دم تک ہم اسی روش پر قائم رہے یہاں تک کہ وہ یقینی چیز ہمارے سامنے آ گئی جس سے ہم غافل تھے، یعنی کہ موت یا آخرت، دونوں مراد ہے یقین سے۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ یعنی کہ نفع ینفع کا مطلب ہوتا ہے نفع پہنچانا، بینیفٹ کسی کو دینا۔ شفاعت الشافعین، سفارش کرنے والوں کی سفارش جو ہے ایسے لوگوں کے ذرہ برابر بھی کام نہ آئے گی۔ یعنی دنیا میں بہت سارے لوگ بہت سارے کام سفارشوں سے چلا لیتے ہیں، لیکن جب قیامت برپا ہوگی، جب محشر قائم ہوگا، تو اس وقت جو ہے فیصلے کے دن ان کو کوئی بھی سفارش کام نہ آئے گی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ تذکرہ نصیحت، معرضین اعرض یعرض، اعراض کہتے ہیں منہ موڑنا۔ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیسے منہ موڑ رہے ہیں؟ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا یہ جنگلی گدھوں کی طرح بھاگ رہے ہیں۔ حمر کہتے ہیں، حمار کی جمع حمر ہے جس کے معنی گدھے ہوتے ہیں، اور مستنفرہ کہتے ہیں بھاگے ہوئے۔ جنگلی گدھے عام طور سے وہ جب انہیں ذرا سا بھی شک ہو جاتا تھا تو بہت تیز بھاگتے تھے۔ تو یہ لوگ بھی جو ہے نصیحت سے، یعنی کلام پاک سے، اس کے سننے سے، اس کی دعوت سے ایسے ہی بھاگ رہے ہیں جیسے کہ جو ہے جنگلی گدھا جو ہے شیر کی جو ہے وہ بو سونگھ لے اور بھاگنے لگے، اسی طریقے سے یہ بھاگ رہے ہیں۔ فرت من قسورہ، جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں۔ فرت کہتے ہیں بھاگنا، فرہ یفر، اور قسورہ شیر کے معنی میں۔ یہ ایک عربی محاورہ بھی ہے کہ جنگلی گدھوں کا ایک خاصہ یہ ہوتا ہے کہ خطرہ بھانپتے ہی وہ اس قدر بدحواس ہو کر بھاگتے ہیں کہ کوئی دوسرا جانور اس طرح نہیں بھاگتا۔ اس لیے اہل عرب جو ہے غیر معمولی طور پر بدحواس ہو کر بھاگنے والے کو ان جنگلی گدھوں سے جو ہے تشبیہ دیتے ہیں، جو شیر کی بو یا شکاری کی آہٹ پاتے ہی بھاگ پڑے ہوں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ یعنی کہ یہ کافرین، یہ دعوت کا انکار کرنے والے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مقرر فرمایا ہے تو مکہ کے ایک ایک سردار اور ایک ایک شیخ کے نام خط لکھ کر بھیجے کہ محمد ہمارے نبی ہیں۔ یہ چاہتے ہیں۔ کل امرئ، ہر شخص، یؤتا جسے دیا جائے، صحف لیٹر، منشرہ کھلا لیٹر۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ آخرت کا خوف ہی نہیں رکھتے۔ ان کے سامنے کتنے بھی ثبوت پیش کر دیے جائیں، کتنی بھی چیزیں جو ہے دکھلا دی جائیں، کتنے بھی معجزے رکھ دیے جائیں، یہ اس سے جو ہے ماننے والے نہیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ان کے دلوں میں آخرت کا خوف ہی نہیں ہے۔ کلا انہ تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ یعنی کہ جو یہ معجزات کے ذریعے ایک حقیقت کلام پیش کیا جا رہا ہے جس کا یہ جھٹلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ انہ تذکرہ، یہ ایک نصیحت کی کتاب ہے، یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کرے۔ شاء چاہنا، ذکرہ نصیحت حاصل کرنا۔
وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، یعنی اللہ ہی ایسا چاہے تبھی یہ سبق حاصل کر پائیں گے، اور اس کا حقدار ہے کہ اسے تقوی کیا جائے، یعنی اللہ ہی تعالی حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے، اس سے ڈرا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقوی کرنے والوں کو بخش دے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر یہ نصیحت بھی نہیں حاصل کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ جو چاہتا ہے، جو حق کی راہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آگے بڑھا دیتا ہے، لیکن جو گمراہی میں مصر رہتا ہے، گمراہی ہی کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر ڈال دیتا ہے. تو اس طریقے سے اس صورت کا اختتام ہوتا ہے. آگے اس صورت کے ذریعے اور اس صورت میں ہمارے لیے کیا اسباق ہیں، ہم اپنی زندگی میں کس طریقے سے اس صورت کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے کلاس میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.